العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ الحمدللہ آج ہمارے والد محترم جو اس مسجد کے ایک حصے میں آرام فرما ہے، ان کا سالانہ فاتحہ خوانی رکھی گئی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جنہوں نے اہتمام کیا ہے اور جو شریک ہوئے ہیں، اللہ سب کو دونوں جہانوں کی برکت نصیب فرمائے۔ نیک محفل میں جمع ہونا، جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک کا ذکر ہو، ایسی محافل میں شرکت کرنا باعث ثواب ہے اور بسا اوقات باعث نجات بن جاتا ہے۔ آغاز بیان کی درود پاک کی فضیلت سے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ مبلغین دعوت اسلامی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، وہ درود پاک کی فضیلت پہ بات کرتا ہوں کہ والد محترم نے اس مسجد کی جو کہتے ہیں پہلی کھدال چلی، وہ ہمارے والد مرحوم نے اس کی پہلی کھدال چلی، اور آج دیکھیں وہ مسجد، یہ بخاری مسجد جس کو آج کم و بیش 40 سال ہونے آئے ہیں، آج بڑھتے 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 اب جس صورتحال پر یہ پہنچی ہے تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا یار ایسی بستیوں میں بھی ایسی خوبصورت مسجد ہوا کرتی ہے۔ تو اخلاص پر جو کام کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کی ابتدا کی جائے، اللہ اس کو بہت نوازتا ہے۔ تو اللہ کا گھر بنانا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا اور جو ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، جو ایسا کام کر رہے تھے اور جو ایسا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی اور ان کی قبر بھی آباد ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے نا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کی، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی کوشش کی، اور جو لوگ اس کو ابھی بھی تعمیر کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً اس میں کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہتا ہے، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی اس کی جزا دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کی جزا پائیں گے۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ بھی بات موجود ہے کہ ہم بھی کسی اللہ کے گھر کی خدمت کریں۔ اگر ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے، اپنے پلے سے نہیں کر سکتے، تو کسی لا کر دے سکتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، مسجد کی تعمیر کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جتنا اس میں حصہ لیا جائے وہ ثواب ہی ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف وہ وظیفہ ہے جس سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور درود ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کا، درود ذریعہ ہے نبی پاک کی شفاعت پانے کا، اور درود و سلام ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی حاضری کا۔ جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں انہیں مدینے کا بلاوا آتا ہے، جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق کہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ تو قرب محبوب پانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ درود و سلام ہے۔ غور ہم سب نے کرنا ہے کہ ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھتے تو آج نیت کریں۔ یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ جتنا واٹس ایپ دیکھتا ہوں اتنا درود پڑھتا ہوں؟ جواب مل جائے گا۔ جتنا واٹس ایپ کو کھولتا ہوں اتنا قرآن کھولتا ہوں؟ جتنا نیٹ پر مشغول رہتا ہوں
کیا اتنا ہی اللہ کے گھر میں وقت گزارتا ہوں، اللہ کے ذکر میں وقت گزارتا ہوں؟ اگر نہیں ہے ایسا کہ قرآن نہیں کھل رہا، درود نہیں پڑھا جا رہا، تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ انشاءاللہ درود و سلام کی برکتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ جو ایک درود پڑھتا ہے اس کو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور تو یہ وظیفہ ہی ایسا ہے، یہ وظیفہ قبول ہی قبول ہے، درود ہر حالت میں قبول ہے۔ اب یہ سنی ہوئی کہ آپ نے بات کہ درود ہر حالت میں قبول ہے، یہ ایسا جھٹکے میں تھوڑی بیان کر دیا۔ آپ اس کی توضیح کیا ہے سنیے۔ درود دراصل ایک دعا ہے، ایک دعا ہے جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ ایک آدمی مقروض ہے تو دعا کرتا ہے اللہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، اگر اس کی جاب نہیں ہے تو نوکری کے لیے دعا کرتا ہے، اگر اس کے پاس مکان نہیں ہے تو مکان کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے جو مانگے اس کو وہ نہ ملے، کچھ اور ملے جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ ملے، ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول نہ ہو، ان معنوں پر کہ وہ جو مانگ رہا ہے اس کو وہ چیز مل جائے، کیونکہ وہ بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹی مانگ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے، مکان مانگ رہا ہے، قرضہ جو چکانا چاہتا ہے تو قرضے سے خلاصی مانگ رہا ہے، اپنے لیے مانگ رہا ہے نا۔ مگر درود ایک ایسی دعا ہے کہ یہ دعا اپنے لیے نہیں ہے۔ درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یعنی اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہمارے آقا اور ہمارے مولا پر درود بھیج۔ گویا ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ نبی پاک کے دربار میں یہ درود ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہمارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اپنے لیے دعا نہیں کر رہے، تو جو اپنے لیے دعا مانگے ہو سکتا ہے وہ قبول نہ ہو، اور جو درود اللہ کے حبیب کے لیے، جو دعا اللہ کے حبیب کے لیے مانگی جائے گی وہ نامقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو قبول ہی قبول ہے، کیونکہ یہ دعا ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے۔ کس کے لیے مانگ رہے؟ اللہ کے حبیب کے لیے۔ اب یہ جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو توجہ کریں گے سمجھ جائیں گے۔ درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب۔ دیکھیں ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ نے ہمیں خود حکم دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت درود مشہور ہے، ہر نماز کے بعد سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے کہ میں اور میرے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر فرماتا ہے ایمان والوں میرے حبیب پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پہلے خود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، پھر ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ اللہ خود بھیج رہا ہے درود، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، ایمان والوں سے کہتا ہے تم بھی بھیجو۔ اور ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو بھیج درود، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے اللہ ہمارے اور ہمارے آقا ہمارے مولا پر درود بھیج۔ اللہ ہم سے کہے کہ تم درود بھیجو، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور تم بھی بھیجو۔ ہم پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج، تو سلام بھیج ہمارے آقا اور مولا پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے وہ بھلا کیسے رد ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئی؟ سمجھ میں آئی بات کہ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ درود ہر حالت میں قبول ہے، درود ہر حالت میں قبول ہے، یہ درود رد نہیں ہوتا۔ اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول آخر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب درود قبول ہی قبول ہے تو بندہ پہلے درود پڑھے، پھر درمیان میں اپنی حاجت بیان کرے، دعا مانگے، پھر درود پڑھے،
تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ اول قبول کرے، آخر قبول کرے اور درمیان کا رد فرما دے۔ تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے، یہ ایک نسخہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو دعا جو ہے وہ اس کے اول آخر درود پڑھا جائے گا تو وہ دعا قبول ہوگی، مگر اعتقاد بھی ہونا چاہیے۔ اعتقاد نہیں ہوگا میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں تو بعض اوقات معاملات پورے نہیں ہوتے۔ درود پاک کے متعلق تو بہت ساری باتیں ہیں، اگر 1 گھنٹہ بیان کر دیں، 2 گھنٹہ بیان کر دیں تب بھی ناکافی ہے۔ اعتقاد پر بات عرض کروں، پنجاب میں ایک بزرگ کا مزار ہے غالباً علامہ نور محمد مہاروی یا علامہ تونسوی کا۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، عرض کیا حضور دعا کیجئے میری آنکھیں بینا ہو جائیں، روشنی آ جائے۔ فرمایا جا درود پڑھ، اور درود پڑھا اس نے۔ پھر کچھ دن بعد حاضر ہوا، حضور کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ والے نے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تو درود پڑھے اور تیری مشکل حل نہ ہو۔ وہ گئے اور درود پاک پڑھتے رہے 9 لاکھ مرتبہ جب درود مکمل ہو گیا، نبی پاک کی رحمت سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ تو درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جو قبول ہے، مگر پڑھنے والا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم کتنی سستی اور غفلت کرتے ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے مصائب، آلام، مصیبتیں، پیچیدگیاں، الجھنیں سب دور ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں وہ آدمی ترقی کر رہا ہے، اور کبھی اس کا راز تو پوچھو ترقی کا یار، کہ اس کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی ترقی کا راز ہے کہ کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہو ایسا۔ تو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، درود پاک پڑھیے۔ کتنے فضائل آئے ہیں درود پاک کے، اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی درود ایک شخص نے پڑھا تو قبرستان میں مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب ہٹا لیا گیا اس پر۔ امام محمد بن محمد غزالی نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور عرض کی حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں خواب میں اسے دیکھوں۔ تو آپ نے اسے وظیفہ ارشاد فرما دیا۔ اس نے وہ وظیفہ کیا اور اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ تو بڑے عذاب میں مبتلا ہے، تارکول کا لباس، ڈامر کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ بڑی مغموم ہوئی، حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضور میں نے تو اس حال میں اپنی بیٹی کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ عورت یہ بات کیا بیان کر کے چلی گئی۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رات سوئے، خواب میں کچھ دنوں کے بعد ایک لڑکی کو دیکھا جس کے سر پر سونے کا تاج ہے، جنت میں ٹہل رہی ہے۔ تو کہا، انہوں نے پوچھنے سے پہلے اس لڑکی نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تو بالکل عجیب بات بیان کی تھی کہ تم عذاب میں گرفتار ہو، اور تمہارا حلیہ، تمہارا حال کچھ اور بیان کیا تھا، یہاں کچھ اور معاملہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا بات صحیح تھی، مگر جب ہم عذاب میں گرفتار تھے مجھ سمیت 550 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، مگر اللہ کا ایک بندہ قبرستان سے گزرا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھا، اور درود پڑھ کر بعد میں کہا بخشا اس نے۔ اس درود پڑھنے کی برکت سے ہم سب پر سے عذاب دور کر دیا گیا۔ دیکھا آپ نے ایصال ثواب کی کیسی برکت ہے۔ تو جو درود پڑھتے ہیں اور پھر بخشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بخشے ہوئے درودوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایصال ثواب بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ بھی ایک ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ فاتحہ خوانی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا، آپ بھی ذکر میں شامل ہیں۔ میں بیان کر رہا ہوں، میں بھی ذکر میں شامل ہوں۔ آج لنک کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یہ بیان کو ریلے کیا جا رہا ہے، نہ جانے کون کون سن رہا ہوگا اس کو۔ تو جو لوگ توجہ سے سن رہے ہیں
وہ بھی ذکر کی محفل کے اندر گویا ذکر کی مجلس کے اندر موجود ہیں۔ تو بیان سننا جس میں قرآن و حدیث سے بیان کیا جائے وہ بھی ذکر کی قسم ہے، اور بیان کا کرنا یہ بھی ذکر کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن مجید، قرآن کریم میں ایصال ثواب کرنے کا طریقہ مومنین کے لیے دعائے مغفرت کا واضح ثبوت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا سورہ حشر میں، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا اور جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو اور جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ معلوم ہوا یہاں دو مسئلے معلوم ہوئے اس قرآنی آیت سے۔ ایک یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہ مانگیں، بزرگوں کے لیے بھی دعا کریں، بزرگان دین کے لیے، صحابہ کے لیے، انبیاء کے لیے، حالانکہ ان کو ہماری دعاؤں کی حاجت نہیں ہے، اور مرحومین کے لیے بھی دعا مانگیں، دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ جو مرحومین ہیں انتقال کر گئے ہیں، اب بعض اوقات جو ہے ان کو بھول جاتے ہیں لوگ، سویم میں، چہلم میں، پھر برسی میں یاد رکھا جاتا ہے، حالانکہ والدین کے لیے تو ہر وقت دعا کی جائے، ہر وقت دعا کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ جنہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا ان کو اپنی دعاؤں سے کیوں بھلا بیٹھے ہیں؟ آج میں وہ واقعات بیان کروں گا، کیونکہ جب جو ہے انتقال کے بعد بعض روحیں خواب میں آ کر اپنے واقعات بیان کرتی ہیں۔ آج میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ فرماتا ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں نا تو دوسروں سے کہہ رہا ہے اگر میں پہلے انتقال کر جاؤں تو تم مجھے اپنا حال بیان کرنا، اور اگر تم انتقال کر گئے تو تم مجھے اپنے احوال بیان کرنا۔ انتقال ان میں سے ایک بزرگ کا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا حال ہے؟ ما فعل اللہ بکا، اور ہم سے ہمارے ساتھ ہمارے بعد جو پہلے چلے گئے ان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے حسن بصری کا فرمایا ان کا بہت بڑا، وہ تو جنت میں بادشاہوں کی طرح ہے۔ فرمایا ابن سیرین کا کیا حال ہے؟ کہا وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کے خدام ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انہوں نے جنتیوں کے احوال بیان کیے۔ فرمایا حسن بصری کا معاملہ امام سیرین سے بھی جدا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ حسن بصری غمگین رہا کرتے تھے۔ حسن بصری کے متعلق ایسا لکھا ہے کہ جیسے ان کا حال ایسا تھا کہ جیسے ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے۔ خوف زدہ دنیا کے معاملے کی وجہ سے نہیں رہتے تھے، آخرت کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے۔ ان کو کہتے ہیں خائف رہنا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا۔ ہم تو خفیہ تدبیر کے متعلق جانتے نہیں، خفیہ تدبیر کیا ہے؟ خفیہ تدبیر یہ ہے کہ کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں بھائی ہم مسلمان جو دنیا میں آتا ہے وہ مسلمان ہی جاتا ہے، نہیں، جو اس میں قسمیں ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ ایک شخص مسلمان پیدا ہوا، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا اور مسلمان جائے گا۔ ایک شخص کافر کے گھرانے میں پیدا ہوا اور ایمان لے آیا اور ایمان پر ثابت قدم رہا، اور جو ہے وہ ایمان والا ہو کر جائے گا۔ یعنی تھا کافر، باپ نے جو اس کو پیدا کیا کفر کی بات سکھائی، مگر کسی مسلمان کی دعوت سے وہ ایمان لے آیا، اب وہ ایمان والا ہو گیا اور ایمان کو سلامت رکھا اور اسی میں چلا گیا، جنت میں جائے گا۔ ایک کفر پر پیدا ہوا اور کفر پر ہی مر گیا، جہنم میں جائے گا۔ تو قسمیں ہو گئی، کافر پیدا ہوا کافر مر گیا، مسلمان پیدا ہوا کفر پر مرا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ مسلمان پیدا ہوا اور مسلمان چلا گیا، ایمان سلامت لے کر گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا جو ہمیں ملا ہے، ہم نے تو مانگا نہیں تھا، ہمارا باپ مسلمان، ہمارا دادا مسلمان، اس کے صدقے میں ہمیں ایمان مل گیا۔ اب جو ایمان ملا اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دنیا میں ہر آدمی اپنی سمجھ کی بات تو جانتا ہے، وہ
مال و دولت ہم کماتے ہیں، روپیہ پیسہ کماتے ہیں، تو کمانا ہی صرف گر نہیں ہے، کمانے کے بعد بچانا بھی ہے۔ جو نوکری کرتے ہیں اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ تنخواہ لے کر آ رہا ہوتا ہے تو ہاتھ بار بار یہیں جا رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں، بعض جو ہے وہ اپنی انٹیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، بعض اندر چھپا کر رکھتے ہیں۔ جس کے بعد بہت زیادہ مال جمع ہو جائے وہ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، لاکرز کھلواتے ہیں، پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دنیا کی مال و دولت کی حفاظت کرنے کے گر سب جانتے ہیں، اسی طرح اپنی جان کی حفاظت کے گر بھی جانتے ہیں۔ جب بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے تو پھر سیکورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، وہ سب جانتا ہے کہ اب جان کی حفاظت کیسے کرنی۔ گاڑی لی تو گاڑی کا لاک لگاتے ہیں، چور سوئچ لگاتے ہیں، ہے نا، ایسی چیزیں لگاتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ میری چوری نہ ہو جائے۔ گاڑی کی حفاظت ہے، مکان کی حفاظت کے لیے لاک کر رہے ہیں، روپوں کی حفاظت کے لیے بینک میں جمع کرا رہے ہیں، لاکرز کھول رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا اہتمام کر رہے ہیں؟ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم۔ کیا مطلب؟ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ روزے رکھے، حج کیا، زکاتیں دیں، نماز پڑھی، مگر خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ خاتمہ اچھا ہے، ایمان والا ہے، ایمان پر ہوا، روزے، صدقات، حج، نمازیں، اعتکاف سب کام آئے گا۔ اور اگر ایمان ہی برباد ہو گیا، انڈین گانے سن رہا تھا جناب، زبان پر بھی بکتا تھا، کفریہ قول اس کے زبان پر جاری رہتے تھے، اور بغیر توبہ کیے مر گیا، کفر کر کے مر گیا، کوئی اس کا حج اس کو کام نہیں آ سکتا، کوئی نماز کام نہیں آ سکتی، کوئی روزہ کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ایمان بچانا ضروری ہے۔ جیسے بچہ حافظ بن گیا، اب اس کو ریپیٹ نہ کرے، اس کو دہرائے نہ، تو بچہ حافظ تو مشہور ہو جاتا ہے، مگر اس کا حفظ اس نے کو بچایا نہیں تو وہ پھر لکھا ہوا حافظ ہے، لوگوں کی زبان پر حافظ ہے، اصل وہ حافظ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان بھی وہی مسلمان ہے جس کا ایمان سلامت ہے، جو ایمان والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے وہ ایمان ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا، یہاں ایصال ثواب کا عرض کر دوں کہ انہوں نے ایصال قبرستان میں پڑھا، اب آج ایصال ثواب کا ہمارا اجتماع بھی ہے۔ ایصال ثواب یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہا؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا سینگ والا مینڈھا لایا جائے، جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہو، اس کا پیٹ سیاہ ہو، اس کی آنکھیں سیاہ ہو، یعنی کالی ہو۔ قربانی کے لیے ایسا ہی مینڈھا حاضر کیا، فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پتھر پر تیز کر لو۔ حضور نے چھری لی، مینڈے کو لیٹا کر ذبح کر دیا، پھر ارشاد فرمایا یا اللہ تو اسے محمد اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی ایک مینڈا ذبح فرمایا، اس کا ثواب اسے بھی ملے گا۔ ایصال ثواب کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں نا، بھائی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، سامنے کھانا نہیں رکھ سکتے۔ حضور نے مینڈا پیچھے تھوڑی رکھا تھا، سامنے رکھا تھا، اللہ کا نام بھی دیا۔ ہم بھی ایصال ثواب کا کھانا سامنے رکھتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں، اللہ کا نام تو پڑھتے ہیں، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، باپ دادا کا نام تھوڑی پڑھتے ہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں پہلے، پھر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اکثر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو گوشت کے ٹکڑے جو ہے وہ بھجوایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایصال ثواب کی جو ہے وہ دلائل پر میرا بیان نہیں ہے، فضائل پر بیان ہے۔ تو ایصال ثواب بہت زیادہ مستحسن کام ہے، اچھا عمل ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ جو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے، اور کتابوں میں اندر بھی بہت سارے واقعات اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر میں مردے کا حال ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے، جو شدت سے انتظار کرتا ہے باپ یا ماں یا بیٹا یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے۔ جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا میں
دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اور اللہ قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ اے سورہ اخلاص پڑھ کر، قل هو اللہ احد پڑھ کر، فاتحہ خوانی کر کے اپنے مردوں کو بخش دو، بڑے ثواب کا کام ہے۔ وہ مردوں کو کیسے ملتا ہے؟ جیسے پہاڑ کی مانند انہیں ہدیہ کیا جاتا ہے، اور زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایصال ثواب بہت بڑی نعمت ہے، مگر ایصال ثواب کرے گا کون؟ اچھا، اس پر یہ غور کرنا ہے، کوئی یہ سوچ لے کہ جناب اب نمازیں نہیں پڑھنی جناب، بس ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمیں ایصال ثواب کر دیں گے، یہ مقصد نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اصل سرمایہ جو ہے نا وہ آپ کا یہی ہے کہ آپ دنیا میں نیک کام کر کے جائیں، صدقہ جاریہ کے کام کر کے جائیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے مسجد بنا کر جائیں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے اس کو نیک بنا کر جائیں، کتابیں پڑھیں ان کو کتابیں پڑھائیں۔ ورنہ آپ ایسی اولاد چھوڑ کر گئے کہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتی، جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتی، جو فاتحہ نہیں پڑھ سکتی، وہ کیا آپ کو ایصال ثواب کرے گی؟ میں ایک امام صاحب کے پاس بیٹھا تھا، بہت ساری پرانی بات ہے حضور، بہت پرانی، کوئی 25-30 سال۔ ایک بچہ آیا آگے کا، وہ میری ماں نے یہ بھیجا ہے مٹھائی، اس کو ایصال ثواب کر دو۔ امام صاحب نے کہا یار دیکھو گھروں کا حال یہ ہے کہ یہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر میں اپنے باپ کو بخش دوں یہ اس کو کیا پتا؟ تو یہ جو ہے انہوں نے سوچ دی ایک۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز جنازہ ہوتا ہے، اس قوم کا حال یہ کہ ہر نماز جنازہ سے پہلے اس کو نیت دہرائی جاتی ہے۔ جس قوم کو نیت ہی یاد نہ ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ہر دفعہ دہرائی جاتی ہے کہ یہ نیت کریں آپ۔ اس طرح نماز جنازہ کا طریقہ ہے، بلکہ بعض لوگ نماز جنازہ میں دیکھتے ہیں ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا نماز جنازہ۔ بعض آتے ہیں میت کے ساتھ مگر نماز جنازہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ سائڈ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا ہمیں ان لوگوں میں سے کہ نماز جنازہ ہم نہ پڑھ سکیں اپنے والدین کی، تو ایصال ثواب نہ کر سکیں، ہمیں ان میں سے اللہ نہ کرے، تو بڑی فضیلت کی بات ہے یہ۔ اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے ضرور ایصال ثواب کیجیے۔ شرح الصدور بہت زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھیں آپ، موت کی یاد بھی ہے، میت کے ساتھ کیسا عمل کیا جائے، جب کسی کے وقت پر موت طاری ہو اس کو کیا کیا جائے، ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت اسلامی کا مکتبہ نے اس کتاب کو شائع بھی کیا ہے، اس کو خریدیں، زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھیں آپ۔ اتنے کام کی باتیں ہیں، اتنے کام کی باتیں ہیں، میتوں کے احوال بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سیدنا مالک بن دینار کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں میں شب جمعہ اور جمعرات کی رات قبرستان گیا، دیکھا وہاں ایک نور چمک رہا ہے، میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایسا لگتا ہے قبرستان والوں کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ اتنے میں مجھے دور سے غیبی آواز آئی، اے مالک بن دینار یہ مسلمانوں کا اپنے فوت شدہ بھائیوں کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں اس کا واسطہ جس نے تمہیں قوت گویائی دی ہے، کیا مجھے بتاؤ گے نہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا آج رات ایک مسلمان نے اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، تلاوت کی، پھر دعا کی اور کہا اے اللہ اس کا ثواب مسلمان مردوں کو پیش کرتا ہوں۔ پس اللہ نے ہم پر مشرق اور مغرب میں روشنی اور نور اور خوشی اور سرور ہماری قبروں میں داخل فرما دیا۔ یہ نور ایسا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں ہر شب جمعہ ان کی تلاوت کی میں نے عادت ڈال دی۔ ایک رات پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے خواب میں مجھے اپنے دیدار سے مشرف کیا اور فرمایا اے مالک بن دینار جس قدر نور کے تحفے تم نے میری امت کو دیے ہیں اللہ نے اس کے بدلے تمہاری مغفرت فرما دی ہے اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ اللہ نے جنتی محل میں تیرے لیے گھر عطا کر دیا جسے منیف کہا جاتا۔ میں نے عرض کیا منیف کیا ہے؟
تو نبی پاک نے فرمایا اہل جنت کے سامنے ایک بلند مقام ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ایصال ثواب کی برکت. سیدنا بشار بن غالب کہتے ہیں کہ میں سیدنا رابعہ بصریہ کے لیے دعا کرتا تھا. ایک رات انہیں خواب میں دیکھا، وہ فرما رہی تھی اے بشار تمہارے تحفے مجھے نور کے تھالوں میں اور ریشمی رومالوں سے ڈھک کر پہنچائے جاتے ہیں، اور جب زندہ لوگ فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور انہیں قبول کر کے نور کے تھالوں میں رکھا جاتا ہے، پھر رومالوں سے ڈھک کر اسے میت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ایصال ثواب کی برکت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے. کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص قبرستان گیا، ایک قبر والے نے اس سے کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، ہر مہینے میں 4 حج پاتے ہو. تو اس نے کہا کہ ہم کیسے ہر مہینے میں 4 حج پاتے ہیں؟ کہا ہر مہینے میں 4 جمعے پاتے ہو، ہر جمعے کا ثواب حج کے برابر ہے تمہارے لیے. پھر کہا تمہارا حال کیا ہے؟ کہنے لگا اب کوئی نیکی بڑھتی نہیں ہماری. ہاں، نصیحت کی مردے کو کہ دیکھو تم زندہ ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. تو اس مردے نے نصیحت کی اس شخص کو. اور بعض اوقات پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، بعض اوقات خواب میں بتا دیا جاتا ہے، مردہ آ کر بیان کر دیتا ہے، اللہ کے نیک بندے بیان کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک شخص خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے قبروں سے جلدی جلدی باہر آ رہے ہیں اور زمین سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک مردہ بڑا عجیب ہے، فارغ بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں چنتا. اس شخص نے اس مردے سے پوچھا لوگ کیا چن رہے ہیں؟ کہا لوگوں نے جو ثواب بھیجا ہے نا، زندہ لوگوں نے جو صدقات دیے ہیں، دعائیں دی ہیں، تلاوت کر کے بخشا ہے، یہ ان کی برکات کو سمیٹ رہے ہیں. تو کہا تم کیوں نہیں سمیٹ رہے بھائی، تم کیوں فارغ بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا انتقال ہوا تو میں ایک اپنا حافظ بیٹا دنیا میں چھوڑ آیا تھا، اب وہ بازار میں حلوہ بیچتا ہے، مگر روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے. بڑا آنکھ کھل گئی، بڑے حیران ہوئے. اب وہ جس بازار کا پتہ بتایا تھا اس بازار میں گئے، حلوے والے کا پوچھا، حلوے والے کو دیکھا، دیکھتے ہیں کہ شخص حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے لب ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، مستقل پڑھ رہا ہے وہ. تو اس نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں روزانہ قرآن پڑھ کے اپنے والدین کو بخشتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر خواب دیکھا. اب میں نے دیکھا سب لوگ چن رہے ہیں اور وہ نوجوان کا والد بھی چن رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں صبح بازار گیا تو میں نے جا کر دیکھا تو حلوے والا موجود نہیں تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں گیا؟ کہنے لگا اس کا انتقال ہو گیا. معلوم ہوا کہ جب تک بخشتا رہا اس کے والد کو نور کے تحفے ملتے رہے، اس کو ضرورت نہیں تھی دوسروں کے ایصال ثواب کی، اس کا بیٹا خود ہی پڑھ کے اس کو بخش رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی اولادوں کو پڑھنے والا بنائے. اگر ہم ایسا معاملہ چھوڑ کے جائیں گے تو ہی ہماری اولادیں ہمیں ایصال ثواب کریں گی. سیدنا صالح مروی فرماتے ہیں ایک مرتبہ شب جمعہ کو جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا صبح کی نماز تاکہ وہاں پڑھوں. پہلے کے لوگ جمعہ کی نماز صبح سے پڑھنے نکلتے تھے اور جامع مسجد دور ہوتی تھی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ خطبہ ختم ہو جاتا پھر ہم پہنچتے ہیں. اچھا، بعض لوگ خطبہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں، خصوصاً گرمیوں میں اندر پنکھا چل رہا ہے، باہر دھوپ ہے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آتے ہیں. ایسا جو کرے گا اس کے متعلق فرمایا جس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے اپنے لیے جہنم کا پل بنایا. حالانکہ خطبے میں عین مسجد میں اگر آ گیا نا تو اب چلنا بھی حرام ہے. خطبے کے دوران چلنا حرام ہے، خطبے کے دوران گردن پھیر کر دیکھنا حرام ہے، خطبے میں بات کرنا حرام ہے.
اب اندازہ لگائیے، کسی کو نیکی کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی باتیں کر رہا ہے اس کو نہیں کہہ سکتے باتیں کر رہا ہوں۔ تو خطبے کے آداب ہیں، ہم دیر سے آتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں اور آگے آ کر بیٹھتے ہیں، کتنا گناہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کتنے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، باتیں کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو خطبہ جب شروع ہو جائے اور عین مسجد ہے، جیسے عین مسجد کی حدود یہ ہے، تو آپ باہر ہی بیٹھ جائیں، خطبہ شروع ہو جائے تو اندر نہ آئیں، کہ خطبے میں چلنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے میں صبح کی نماز کے لیے پڑھ کر قبرستان میں داخل ہوا، ایک قبر والے کے پاس بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا تمام مردے قبروں سے باہر نکل آئے، حلقوں کی صورت میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان بھی قبر سے باہر نکلا، اس کے میلے کپڑے تھے، غمگین تھا۔ تھوڑی دیر میں آسمان سے بہت سے فرشتے اترے جن کے ہاتھوں میں تھال تھے، جن پر نورانی رومال ڈھکے ہوئے تھے، ہر مردے کو ایک ایک تھال دیتے جاتے تھے، اور جو مردہ تھال لیتا وہ اپنی قبر میں واپس چلا جاتا، مگر وہ نوجوان خالی ہاتھ ہی جانے لگا۔ تو میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، تمہیں تھال کیوں نہیں ملا؟ اس نے جواب دیا جو زندہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کی یہ اولادیں ہیں یا ان کے والدین ہیں، ان کو تو مل گئے، مگر میری ماں جو ہے وہ دنیا میں پھنس کر رہ گئی، میں مرا اس کے پیچھے، اس نے دوسری شادی کر لی، مجھے بھول گئی، اب مجھے یاد نہیں کرتی، میں نے خواب میں ہی اس کا پتہ معلوم کیا، آنکھ کھل گئی۔ اب میں ڈھونڈتا ہوا اس کا گھر پہنچا اور اس کی ماں سے کہا، رات والی بات اس کو بیان کی کہ مجھے خواب میں تمہارا بیٹا آیا اور تمہارا بیٹا غمگین تھا۔ اس عورت نے کہا بے شک وہ میرا لخت جگر تھا۔ پھر اس نے 1000 دینار مجھے دیے کہ یہ میرے بیٹے کی طرف سے صدقہ کر دینا، اور آئندہ اس کے لیے دعائیں اور صدقات میں کرتی رہوں گی۔ چنانچہ اس نے وہ رقم لی اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اس کے ایصال ثواب کے لیے۔ دوسرے جمعے میں نے خواب میں اس مجمع کو دیکھا اور اس میں اسی نوجوان کو دیکھا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا اے صالح، اے نیک بخت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا ہدیہ مجھ تک پہنچ گیا۔ تو ایصال ثواب کے لیے ایصال ثواب کی کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس سے مردوں کو فائدہ پہنچے گا۔ سیدنا شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں، اس کو بہت بڑے عالم ہیں جن کی کتابوں سے فقہ حنفی کا سے فتاویٰ دیے جاتے ہیں۔ فرماتے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے، ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا، وہ کشف میں بڑا مشہور تھا، صاحب کشف تھا، کھانا کھاتے کھاتے رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری ماں کو میں نے دیکھا وہ جہنم میں جل رہی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے پاس 70,000 مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا تھا، انہوں نے ایصال ثواب کیا۔ وہ نوجوان تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگا، تو اس لوگوں نے پوچھا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا میں نے اب اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوا پاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں کشف کے ذریعے میں نے دیکھا کہ میری ماں جنت میں داخل ہو چکی ہے۔ اس حدیث اصل یہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے 70,000 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، اس کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا، اور جس کے لیے یہ کہا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ جو 70,000 ہم سوئم میں دیکھتے ہیں نا پڑھتے چلے، یہ اس حدیث کے مطابق ہے۔ تو انہی بزرگ نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند مجھے یوں بھی مل گئی ایک طرح سے، ویسے تو سند جو ہے وہ اس طرح ملی کہ کس نے روایت کیا، مگر اس کے کشف نے مجھے معلوم کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کہ اس شخص نے جب ابن محی الدین نے اس کا ایصال ثواب کیا تو معلوم ہوا، ایک تو 2 باتیں معلوم ہو گئیں، ایک تو حدیث کی سند میں مجھے اطمینان ہو گیا، اور دوسرا اطمینان یہ ہوا کہ یہ ڈھونگ نہیں رچا رہا شخص، کہ پہلے رو رہا تھا تو میں نے ایصال ثواب نہیں کیا تھا، جب میں نے ایصال ثواب کیا کہ 70,000 پڑھ کر بخشا، تو حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جس کے لیے یہ کہا گیا 70,000 مرتبہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ اب ہمارے لیے ترغیب یہ ہے کہ ہم پڑھنا شروع کر دیں،
ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 1 مہینے میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نا. تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے بھی مغفرت کا سامان ہوگا، اور انشاءاللہ رحمان ہم جن کے لیے بخشیں گے ان کے لیے بھی ایصال ثواب کی صورت بنے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایصال ثواب کرنے والا بنائے اور اپنے جانے والوں کے بعد ان کو یاد رکھنے والا بنائے. اس میں ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں. اور ایصال ثواب کس طرح کیا جائے؟ اس طرح میں نے ایک واقعہ شروع میں آپ کو بیان کیا کہ ایک بچہ آ کر کہہ گیا مولوی صاحب آپ فاتحہ پڑھ دیں. یہ مشکل نہیں ہے. فاتحہ خوانی کیسے کی جاتی ہے؟ فاتحہ خوانی کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جتنا قرآن پڑھنا جانتے ہیں اتنا قرآن پڑھ لیں. مثلا آپ کو 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 3 آتی ہیں 3 صورتیں پڑھ لیں. صرف سورہ اخلاص آتی ہے، آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پڑھ کر آپ دعا مانگے اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما. اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء کاملین کو، ان سب کو ایصال کریں، پیش کریں، ان کو نظر کریں. پھر تمام مرحومین کو جو آدم علیہ السلام سے اب تک آئے ہیں اور جو آئیں گے اور آ کر جائیں گے ایمان سے، ان سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جنات مسلمین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جی ہاں، تو یہ ایصال ثواب کا طریقہ آپ کا کوئی مشکل نہیں ہے. ورنہ ایک بات یہ کہ آپ نے نیت بھی کر لی نا، مثلا آپ نے کھانا بنایا اور کھانا بنا کر آپ نے کسی غریب کو ہی دے دیا اور دل میں نیت کی کہ اس کا ثواب میرے والد مرحوم کو پہنچے، تب بھی ایصال ثواب ہو جائے گا. مگر نیت ضروری ہے، اور نیت میں اخلاص ضروری ہے. اگر نیت میں دکھاوا ہے، دیگیں چڑھا دی، اور بھائی یہ تو والد کی برسی بہت کرتا ہے جناب، 10 دیگیں چڑھائی ہیں اس نے، اتنے مہمانوں کو بلایا ہے، اور نیت یہ ہے کہ یار لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، یار دوسرے بھائیوں پر فخر کرتا ہے، وہ غریب ہیں، وہ کہتا ہے یار میں تو 10 دیگ نہیں چڑھا سکتا. تو اللہ کے یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، اخلاص دیکھا جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے 10 دیگیں نہیں، 1 کلو بھی آپ نے چنے بھی بانٹ دیے نا اخلاص کے ساتھ تو وہ قبول ہوں گے. اگر 10 دیگیں ریاکاری کے لیے کی تو کوئی ثواب نہیں ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعہ نقل کیا اپنے والد کا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، انفاس العارفین میں کہتے ہیں کہ میرے والد مرحوم ہر سال میلاد کرتے تھے، اور اس جو ہے وہ لنگر کرتے تھے. ایک سال ایسی قسم پرسی کا عالم ہوا کہ کچھ مال و دولت نہیں تھا، تو صرف چنے منگوائے اور چنے پر فاتحہ دے دی. انہوں نے نبی پاک کا میلاد کیا، رات سوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وہی چنے نبی پاک کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اخلاص سے جو کام کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. عمل تھوڑا ہو مگر ہو اخلاص والا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. بہت عمل کیا آپ نے اور اخلاص اس میں بھی ہے تو وہ بھی قبول ہوگا. مگر بہت سارا عمل کیا اور اس میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، واہ واہ ہے، وہ ایسا عمل پھر کسی کام کا نہیں ہے. مائک لگائے، لوگوں کو سنوایا، مگر اگر لوگوں کو سنوانے کے لیے ہی عمل کیا تھا تو پھر یہ آپ کا عمل لوگوں کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایصال ثواب کرنے والا بنا ہے. اس میں خاص بات اب میں اختتام کر رہا ہوں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایصال ثواب کے ان واقعات کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو جانے کے بعد بھولیں نا، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہیں. ایسا صدقہ جاریہ کا کام کہ آپ دنیا سے چلے گئے نا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کے والدین کو بھی ملے گا اگر آپ نے ایصال ثواب کیا ان کو. تو ایسا کام ہم نے کرنا ہے. ایصال ثواب کی کس کا کیا جاتا ہے؟ مغفرت کی دعا یہ بھی ایک بخشنے کا ذریعہ ہے. کسی مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، کسی مردے کے لیے رحمت کی دعا کرنا، کسی مردے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، کسی مردے کے لیے یا بزرگان دین کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کرنا، کتابوں کو بانٹ دینا،
لنگر بنا کر بانٹ دینا، یہ سب کے سب ایصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اس شخص کے لیے وہ غمگین تھا اس لیے کہ اس کو کوئی پڑھ کر بخشنے والا نہیں تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ باتیں ضروری ہیں اولاد کے لیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانے والا بہت مال و دولت چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے بعد وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اعلان ہوتا ہے مرنے کے بعد کہ جناب سویم کا، اور اس کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر والد کی پر کوئی قرض ہے تو فلاں سے رابطہ کریں۔ اچھا، اس کو کنفرم بتانا کہ باپ کا اوپر قرض ہے۔ اگر بیٹے کے پاس بعض اوقات وراثت میں پیسہ بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، خیر خواہی تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے باپ کا قرض ادا کرے، ڈھونڈ کر نکالے۔ کون ڈھونڈتا ہے آج مرنے کے بعد باپ کے قرضے کو؟ ہاں، اگر باپ کی جائیداد ہے نا پھر تو ڈھونڈ کے نکالے گا وہ، اور باپ پر قرض ہے نا وہ پوچھتا نہیں ہے۔ ہاں، اولاد نہیں پوچھے گی جناب، اس دنیا میں ہی قرض سے خلاصی پا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں قرض سے خلاصی ہم پا جائیں اگر جس پر قرض ہے، اور اس کے بعد جائیں دنیا سے۔ مگر جس کے پاس قرض ہے تو اولاد کو چاہیے وہ اس کا قرض ادا کرے۔ اچھا، اب قرض کئی قسم کا ہے۔ ایک تو یہ قرض ہے نا مال و دولت، یہ قرض نمازوں کا بھی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی؟ اگر نمازیں قضا کر کے گیا ہے باپ، بھائی یا ماں، اب کیا کریں؟ روزے قضا کر کے گئے، اب کیا کریں؟ ان کا حساب لگائیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے نا۔ تو اب ایک نماز کا صدقہ، ایک نماز کا فدیہ دیا جائے۔ ایک نماز کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صدقہ فطر کے برابر، یعنی کم و بیش 2 کلو آٹے کے برابر۔ صدقہ فطر ہمارے یہاں تقریباً 100 کلو ہوتا ہے۔ ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ہے، ایک دن کی نمازیں 6 ہوتی ہیں، 5 فرض اور 1 وتر، 6 نمازوں کا فدیہ ہے۔ تو اب مرحوم کی طرف سے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جناب کروڑ پتی باپ مرا، بیٹے کے پاس ہی بہت دولت ہے، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باپ کی نمازوں کا فدیہ بھی دینا ہے۔ دیکھے تو چڑھا رہا ہے، مسجد تو بنا رہا ہے، اگر باپ نے وصیت کی تھی اب تو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے، اس نے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اس نے پہلے نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ دینا ہے۔ ان باتوں پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، تو صدقہ فطر ادا کر دیں ان کی طرف سے، کچھ وقت میں ادا کر دیں۔ تو یہ باتوں پر توجہ نہیں ہوتی۔ باپ پر جو قرض ہے نمازوں کا، روزوں کا، رقم کا، اگر اولاد کو اللہ نے مال دیا ہے ادا کر دیں وہ۔ مگر ایسے نہیں ہوگا کہ باپ کی طرف سے آپ نماز پڑھ لیں، ثواب تو پہنچا سکتے ہیں مگر نمازوں کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، نمازوں کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ نمازوں کا فدیے کی یہی صورت ہے۔ یا والد اتنے بوڑھے ہو گئے کہ وہ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں بھی فدیہ دے سکتا ہے جب ایسی کنڈیشن میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمیں ایصال ثواب کرنے والا بنائے، اور ان ایصال ثواب کے ذریعے ہمارے والدین کو اللہ جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ لائق ستائش ہیں، لائق قدر ہیں وہ ہمارے مسجد کی انتظامیہ والے جنہوں نے والد مرحوم کے لیے آج کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا، بلکہ یہ تو ہر مہینے کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کوئی جزا نہیں ہے، اس کا کوئی بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کی جزا تو اللہ تعالیٰ دے گا، ہے نا، ایصال ثواب کی، اس کی جزا تو اللہ کے یہاں ہے۔ تو جو بھی کوشش کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، بخشتے ہیں ہمارے والد مرحوم کو، اور آج بھی بخشیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ انشاءاللہ جو سادات کو دے گا قیامت کے دن انشاءاللہ الرحمن بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ کہ سادات کا وتیرہ تو یہی رہا کہ وہ کسی کو خالی نہیں جانے دیتے۔ ہم خالی ہیں، ہم سے اوپر والے خالی ہیں، مگر اس سے اوپر چلتے چلے جائیں وہ سب بھرے ہوئے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ اس نے کہا یہ دے دے مجھے، گاڑی پر رکھا تھا، ورنہ تیری گاڑی الٹ دوں گا۔ ایک اللہ والا ادھر بیٹھا تھا، کہا دے دے۔ کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہو، تفصیل بہت ہے۔ کہا میں کہتا ہوں دے دے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں۔ فرمایا میں نے اس کے باطن پر نگاہ ڈالی، وہ خالی تھا، اس کے اوپر نگاہ ڈالی تھی، وہ خالی تھا، اس سے اوپر دیکھا تھا، وہ بڑا پاورفل تھا۔
اگر وہ اشارہ کر دیتا نا تیری گاڑی لٹ جاتی جناب، الٹ جاتی ہے۔ اچھا ابھی گاڑی الٹی، اس کی پورا واقعہ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے تفصیل سے۔ تو بعض اوقات اولاد کو اس کا حصہ دادا سے، پردادا سے، اس سے اوپر سے مل رہا ہوتا ہے، وہ فیضان جاری ہوتا ہے۔ تو جو فیضان والے ہوتے ہیں، جو صاحب سلسلہ ہوتے ہیں، وہ ان فیضان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فیضان سے برکتیں عطا فرمائے، حصہ عطا فرمائے۔ جو خدمت کرے گا انشاءاللہ سادات کی، وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ برکت پائے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن میں بھی انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں برکتیں ملیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ الرحمن 25، 26، 27 دسمبر کو انشاءاللہ اسی بخاری مسجد سے روانہ ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یوسف بھائی کے لیے کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں گے، اور جتنی پرچیاں آئی ہیں اس میں جو بھی دعاؤں کے لیے انشاءاللہ کہا گیا ہے ان کے لیے ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ مختصر فاتحہ خوانی ہوگی، پھر مل کر ہم سب دعا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔